لیکن فلپس لکھتے ہیں کہ فتح اور یروشلم پر قبضہ مکمل کرنے کا مرحلہ طے کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں رحم دلی کا مظاہرہ کیا، جس کے لیے وہ مشہور بھی تھے۔ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ان کا یہ جذبہ سچا تھا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی تھا، اور وہ ان کو فروخت کر سکتے تھے یا اپنے فوجیوں کے حوالے کر سکتے تھے۔ یروشلم کی فتح کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر اس اندازے کو غلط ثابت کیا جو شاید ماضی میں اس شہر میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی یورپ میں جہاں انہیں اپنے زمانے میں خون کا پیاسا اور شیطان کی اولاد کہا گیا تھا، وہاں 20ویں اور 21ویں صدی میں ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا۔ یہ وہی یروشلم تھا جس کی سن 1099 میں فتح کے بعد صلیبیوں کی یروشلم میں داخلے کے موقع پر یہاں ہر طرف لاشیں تھیں، اور مرد، عورتیں اور بچے، کوئی فاتحین کی تلواروں سے محفوظ نہیں تھا۔ مصنف جسٹن ماروی کی کتاب کا نام ہے اسلامی سلطنتیں، 15 شہر جو ایک تہذیب کو بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں یروشلم کے بارے میں چیپٹر میں مسیحی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے صلیبیوں کی فتح کے بعد شہر کے مناظر بیان کیے ہیں۔ انہوں نے صلیبیوں کے رویے کی مثال کے طور پر ان کے ایک عہدیدار کا بیان یوں نقل کیا: زبردست مناظر تھے، ہمارے فوجیوں نے دشمنوں کے سر قلم کر دیے، کچھ کو زیادہ تکلیف دینے کے لیے آگ میں جھونکا گیا، گلیوں میں سروں، کٹے ہوئے پیروں اور ہاتھوں کے ڈھیر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا چیلنج یروشلم کی فتح پر ختم نہیں ہوا، بلکہ انہیں اندازہ تھا کہ اب مسیحی دنیا، جس میں یروشلم جیسے مقدس شہر کے ہاتھ سے نکلنے کی خبر بجلی بن کے گری ہوگی، اس کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ سن 1187 میں یروشلم کی فتح سے لے کر تیسری صلیبی جنگ میں اس کے کامیاب دفاع کا چیپٹر تقریباً 5 برسوں پر محیط ہے۔ وہ صلیبی جنگ جس میں مغربی یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ خود شریک ہوئے، اور یورپ بھر سے لوگوں کو جنگ میں شرکت پر مائل کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کی بدترین شبیہ پیش کی گئی۔ لیکن جنگ کے لیے آنے والے نہ صرف یروشلم حاصل کرنے میں ناکام رہے، بلکہ سلطان کی ایک مختلف تصویر لے کر واپس گئے، جو تمام پروپیگنڈے کے باوجود آج تک قائم ہے۔ مثال کے طور پر اسی اکتوبر میں ناروے میں سلاڈن ڈے، یوم صلاح الدین منایا جاتا ہے۔ بی بی سی اردو سروس نے ناروے کے ایک ادارے ہاؤس آف لٹریچر سے رابطہ کیا جو سن 2009 سے بین الاقوامی سلاڈن ڈے منا رہا ہے۔ ان سے پوچھا کہ ناروے میں کسی کو صلاح الدین ڈے منانے کا خیال کیسے آیا۔ اس ادارے کی رکن اور صلاح الدین ڈے کی کیوریٹر اشلت لاپے گارد لاہن نے بتایا کہ اس خیال کا پہلی بار اظہار سن 2008 میں ناروے کے قومی شاعر ہینرک ویرگے لینڈ کی 200 سالہ تقریبات کے دوران کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہینرک ویرگے لینڈ وہ شاعر تھے جنہوں نے ناروے کے آئین میں اس ترمیم کو متعارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا تھا جس کے بعد یہودیوں کو اس ملک میں آنے کی اجازت ملی تھی۔ وہ مذہبی رواداری کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ اشلت لاہن نے بتایا کہ سن 2008 میں اس تقریب کے دوران ناروے کے ایک مصنف تھور والسٹین نے تجویز پیش کی کہ ویرگے لینڈ کی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں صلاح الدین ایوبی کی یاد میں ایک دن منانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے یروشلم کی فتح کے موقع پر جس کردار کا مظاہرہ کیا تھا وہ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کے مل کر رہنے کے بارے میں ایک سبق ہے۔ اشلت لاہن نے بتایا کہ ناروے کی طرح شاید یورپ میں بھی بہت کم لوگ صلاح الدین کے بارے میں جانتے ہیں، اور جو جانتے بھی ہیں وہ ان کا موازنہ صلیبی جنگوں کے یورپ میں ہیرو رچرڈ دا لائن ہارٹ سے کرتے ہیں، اور ان کے خیال میں صلاح الدین ایک ولن ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ صلاح الدین ڈے کے ذریعے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہر کہانی کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ یہ بات صرف ناروے تک محدود نہیں۔ برطانیہ کی شاہی بحریہ نے پہلی جنگ عظیم کے دوران ایک جنگی جہاز کو HMS سلاڈن کا نام دیا، اور پھر سن 1959 اور 1994 کے درمیان برطانوی فوج نے سلاڈن کے نام سے ایک بختر بند گاڑی بھی بنائی۔ یہ وہی برطانیہ ہے جہاں سے بادشاہ رچرڈ دا لائن ہارٹ نے تیسری صلیبی جنگ میں مسیحی فوج کی قیادت کی تھی۔ جوناتhan فلپس لکھتے ہیں، میں کہوں گا کہ تاریخ میں کوئی اور ایسی مثال تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے جس میں ایک شخص نے کسی قوم اور مذہب کے ماننے والوں کو اتنی چوٹ پہنچائی ہو اور پھر بھی وہ ان میں مثبت طریقے سے مقبول ہو گیا ہو۔ فلپس لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کے شمالی افریقہ سے شروع ہو کر مقدس مقامات اور شام کو اپنے اندر سموتے ہوئے
آج کے عراق میں دریائے دجلہ تک اپنی سرحدیں پھیلانے کے عمل میں حیران کن حد تک مختلف مذہبی، نسلی اور سیاسی پس منظر کے لوگ شامل تھے۔ ان کی کہانی خونی جنگوں سے بھری ہے، لیکن یہ جنگیں ہمیشہ ایک مذہب کی دوسرے مذہب سے لڑائی نہیں تھی۔ اس کہانی میں مسیحی مسیحیوں سے اور مسلمان مسلمانوں سے لڑتے ہوئے ملیں گے۔ اس میں مسلمان اور مسیحی مل کر دوسرے مسلمانوں اور مسیحیوں سے لڑتے ہوئے ملیں گے۔ اس کہانی میں لوگوں نے پارٹیاں بھی بدلی اور لڑائی نئے روپ میں جاری رہی۔ اس وقت بھی آج کی طرح کسی بھی معاملے میں زمینی صورتحال اس تصویر سے بہت مختلف اور الجھی ہوئی تھی جو کہ دور سے نظر آتی ہے۔ نسلی، سیاسی، اقتصادی اور ذاتی مفادات کی ایک کھچڑی تھی جو صرف مذہبی عقائد کی بنیاد پر نہیں پک رہی تھی۔ سن 1187 تک سلطان صلاح الدین کو یروشلم آزاد کروانے کے عزم کا اعادہ کرتے ایک دہائی گزر چکی تھی۔ اب ان کے پاس شام اور مصر اور جزیرہ کے علاقے کے وسائل کے ساتھ ایک وسیع سفارتی نیٹ ورک بھی تھا کہ وہ پوری توجہ اس مشن پر لگا سکے۔ فلپس لکھتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں اور سرداروں سے نمٹنے میں صلاح الدین کا اتنا وقت لگ گیا کہ لوگ کہنے لگے کہ وہ اپنا اصل مقصد بھول کر مسلمانوں سے ہی لڑتے رہتے ہیں۔ برسوں کے پروپیگنڈے کے بعد اب سلطان کے لیے فیصلہ کن وار کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اسی سال ایک مقامی مسیحی نواب رینلڈ نے ایک تجارتی کارواں پر حملہ کر کے امن معاہدے کی خلاف ورزی کی اور پھر قیدیوں کو واپس کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ اب سلطان کے پاس حملہ کرنے کا جواز تھا اور انہوں نے اپنے اقتدار کی سب سے بڑی فوج جمع کی۔ ہر طرف ایوبی خاندان کے زرد پرچم لہرا رہے تھے۔ فلپس نے سلطان کے قریبی مورخ عماد الدین کے حوالے سے لکھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے زمین نے ایک نیا لباس پہن لیا ہو۔ صلاح الدین نے کہا کہ یہی وہ دن ہے جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ فلپس نے مسلمان مورخ ابن الاسیر کا حوالہ دیا ہے کہ سلطان کے تبریہ پر حملے کا صرف ایک مقصد تھا کہ مسیحی فوج کو اپنی پوزیشن چھوڑنے پر مجبور کیا جائے، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ اس جنگ کو مارکہ حطین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فلپس لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین کی مارکہ حطین میں کامیابی اور اس میں فرینکس کی فوج کی تباہی نے خطے میں طاقت کا توازن بدل دیا، لیکن یروشلم حاصل کرنے کے لیے ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت تھی۔ اگلے 7 ہفتے انہوں نے سلطنت یروشلم میں کئی زبردست مہمات کی، جن میں سے کئی کی قیادت انہوں نے خود کی۔ اکا شہر 8 جولائی کو فتح ہوا اور کئی دہائیوں میں پہلی بار وہاں 10 جولائی سن 1187 کو جمعے کی نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد بیروت فتح ہونے میں بھی زیادہ دن نہیں لگے۔ اشکلون کو فتح کرنے میں 2 ہفتے لگے۔ یہاں بھی صلاح الدین نے شہر والوں کے ساتھ سختی نہیں کی۔ وہ قتل عام کا سلسلہ نہیں چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ کہیں پر ان کے خلاف زیادہ مزاحمت نہ ہو، اور ان شہروں کے قریب مسلمانوں کی بھی آبادیاں تھیں۔ صلاح الدین 20 ستمبر 1187 کو یروشلم پہنچے۔ شہروں پر تیروں کی بارش کر دی۔ ہر طرف نقاروں، ڈھول اور شدید نعروں کا شور گونج رہا تھا۔ شہر میں تیروں سے اتنا نقصان ہوا کہ اس وقت لاطینی مسیحی دنیا کے سب سے بڑے سینٹ جان ہسپتال کو بھی زخمیوں سے نمٹنے میں مشکلات پیش آنے لگی۔ سلطان نے کہا کہ مارکہ حطین میں کامیابی اور یروشلم کی دیواروں کے باہر ان کی موجودگی خدا کی نصرت کا ثبوت ہے۔ سلطان نے اپنی تقریر کا اختتام اس عزم پر کیا کہ وہ یروشلم سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ڈوم آف دا راک پر ان کا قبضہ نہیں ہو جاتا۔ مارکہ حطین میں شکست کے بعد کسی بھی مسیحی امدادی فوج کی آمد کا امکان ختم ہو چکا تھا۔ یروشلم کے بادشاہ تو مارکہ حطین میں قیدی بن گئے تھے اور ان کی جگہ شہر کے منتظم بالیان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کھیل ختم ہو گیا ہے اور ہتھیار ڈالنے کے لیے مذاکرات شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ شہر پر قبضے کے لیے خونی ٹکراؤ سے بچنے کے فوائد مسلمان قیدیوں کی زندگی اور مقدس مقامات کی سلامتی کی صورت میں واضح تھے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں مسیحی قیدیوں کے لیے ملنے والے ممکنہ تاوان کی شکل میں مالی فائدے کا بھی امکان تھا۔ ہتھیار ڈالنے کی تاریخ 2 اکتوبر سن 1187 طے کی گئی، جو جمعے کا دن تھا اور شب معراج بھی تھی۔ اس تاریخ کی وجہ سے یروشلم کی فتح کا منظر دیکھنے کے لیے صوفیوں، درویشوں اور علماء کو بھی وہاں پہنچنے کا وقت مل گیا۔ ذرائع کے مطابق یروشلم شہر میں بچوں اور عورتوں کے علاوہ 60,000 مرد تھے۔ شہر کے مسیحی حکمران بالیان نے مختلف طبقات کی مدد سے 18,000 غریب افراد کے لیے 30,000 دینار کا بندوبست کیا۔ اگلے کچھ ہفتوں تک شہر میں لوگ اپنا سامان بیچ کر اپنی آزادی کے لیے پیسوں کا بندوبست کرتے رہے۔
فلپس نے لکھا ہے کہ سب کے لیے 10 دینار قیمت طے کرنے پر صلاح الدین تنقید کا نشانہ بھی بنے، کیونکہ امیر لوگ بآسانی یہ پیسے دے کر اپنے قیمتی سامان کے ساتھ یروشلم سے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ لوگوں نے ایسے ایک امیر مسیحی عہدیدار کا قیمتی سامان ضبط کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن صلاح الدین نے جواب دیا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے ان لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچنے میں سیکیورٹی بھی فراہم کی۔ مسیحی قبضے کے دوران تقریباً 9 دہائیوں میں تمام مقدس مقامات پر مسیحیت کی چھاپ لگ چکی تھی۔ سلطان نے ہر جگہ کو اسلامی تقاضوں کے مطابق بحال کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کی حکمرانی میں یروشلم میں 9 اکتوبر کو پہلی مرتبہ جمعے کی نماز ادا کی گئی۔ جمعے کی نماز کی امامت کے لیے سلطان کا فیصلہ دمشق کے قاضی اور شاعر محی الدین کے حق میں تھا، جنہوں نے 4 سال قبل یعنی سن 1183 میں حلب کی فتح کے موقع پر سن 1187 کی یروشلم کی فتح کا موازنہ تقریباً 550 سال قبل یعنی سن 638 میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے دور میں اس شہر کی فتح سے کیا تھا۔